الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں بہت ساری فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا اسے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ محدثین علماء کرام کا اسی بات پہ کافی اتفاق ہے کہ ماہ رمضان کے اندر جو 27ویں رات ہوتی ہے اس کے اندر اکثر لیلۃ القدر کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو جی چاہتا ہے کہ کچھ لیلۃ القدر کے بارے میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر اعمال کرنے کا حکم فرمایا وہ عرض کروں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شب قدر میں یعنی لیلۃ القدر والی رات میں 3 مرتبہ پورا کلمہ طیبہ بیان کیا، پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس طرح کلمہ پڑھا، فرمایا پہلی مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جب دوسری دفعہ کلمہ طیبہ کا ورد کرے گا، کلمہ طیبہ پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور جب تیسری مرتبہ حضور فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کا انسان مسلمان ورد کرتا ہے لیلۃ القدر کے اندر، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے داخل جنت فرما دیتا ہے۔ بڑا آسان سا نسخہ ہے کہ 3 دفعہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے گناہ بھی بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور تیسری دفعہ جب کلمہ طیبہ کا ذکر کرے گا محبت سے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اے میرے پیارے بھائیوں، نمبر 2، لیلۃ القدر میں آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ جو بندہ شب قدر میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک تکبیر یعنی ایک بار اللہ اکبر کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا سایہ دار درخت عطا فرمائے گا کہ اگر چلنے والا 100 سال تک اس کے سائے میں چلے تو اس درخت کا سایہ طے نہ کر سکے گا، اور ہر رکعت کے بدلے میں ایک جنت میں موتیوں اور یاقوت کے پتھروں سے بنا ہوا ایک اللہ تعالیٰ اسے گھر عطا فرمائے گا، اور ہر سلام پھیرنے کے بدلے میں جنتی چادر اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ اے میرے پیارے بھائیوں، یہ فضیلتیں ہیں لیلۃ القدر کی۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شب قدر میں قیام کیا یعنی کھڑے ہو کر نفل پڑھے، کھڑے ہو کر عبادت کی ثواب کی نیت سے، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، جو رمضان شریف کی 27ویں شب میں غسل کرے نماز کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دے گا۔ پاؤں دھونے سے پاؤں کے یعنی پورے وجود کے جس طرح وہ غسل کرے گا
اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور سامعین کرام پھر آگے ارشاد فرمایا جو رمضان المبارک کی 27ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ 27ویں رات کو جس بندے کو یہ سعادت نصیب فرمائے گا، جو 27ویں رات کو زندہ رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 27 سال تک کا ثواب لکھے گا۔ یعنی ساری رات جو اپنے دل کو زندہ رکھے گا اللہ کی یاد کے اندر، تو فرمایا 27 سال کا اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا، ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے جن کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کتنے اللہ تعالیٰ محلات اسے جنت میں عطا فرمائے گا۔ جو 27ویں رات شب بیداری کرے، اللہ کے ذکر میں گزارے، نوافل پڑھتے ہوئے گزارے، فرمایا جنت کا حقدار بنا دیا جائے گا۔ اسی طرح پیارے بھائیوں ایک اور حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا جو رمضان شریف کی 27ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر قیام کرے، اپنے دل کو زندہ رکھے یاد الہی سے، تو قیامت کے دن اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ ساری فضیلتیں ہیں ماہ رمضان کی، شب قدر کی۔ تو اے پیارے بھائیوں جتنا ہو سکتا ہے ماہ رمضان کی یہ شب قدر والی رات 27ویں رات جو ہے، اس رات کے اندر قیام کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا مانگی جائے، نوافل پڑھے جائیں۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح پوچھتے ہیں آ کر کہ نفل ہم نے پڑھنے یا کیسے پڑھیں؟ ان کے اندر میں نے فلاں سے سنا ہے، وہ کہتا ہے اتنی دفعہ کل شریف پڑھیں، کوئی کہتا ہے 100 دفعہ ایک رکعت میں، کوئی 50 دفعہ ایک رکعت میں۔ تو پیارے بھائیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، جو بندہ 3 دفعہ کل شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میں سب بھائیوں سے مشورہ دیتا ہوں کہ جب ہم نفل پڑھیں گے تو ان نفلوں کے اندر ہر رکعت کے اندر 3 دفعہ اگر کل شریف کی تلاوت کی جائے تو ہر رکعت کے اندر پورا قرآن پاک ختم کرنے کا اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس ترتیب سے یہ زیادہ اگر تعداد ہو 50 مرتبہ گننا ہے تو وہ گننے میں بھی غلطی لگ سکتی ہے۔ تو اگر اس ترتیب سے ہم جناب والا نفل پڑھیں گے ہر رکعت کے اندر 3 دفعہ کل شریف، تو اس کی گنتی بھی آسانی ہو جائے گی، اور ہر رکعت میں حضور نے فرمایا 3 دفعہ جو کل شریف پڑھے گا اسے قرآن پاک پورا ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح یہ تحفہ مل جائے گا کہ ہر رکعت میں ہم پورا قرآن پاک ختم کریں گے، اس کا ثواب ملے گا۔ تو یہ شب قدر کی برکتیں ہیں۔ 27ویں رات کے اندر غفلت کی نہیں برتنی چاہیے۔ ہر بندے کو جتنا ہو سکتا ہے کہ اس رات کے اندر کچھ نہ کچھ کر لے، کہ کچھ اگر حصہ مومن کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ نیک اعمال کا حصہ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت اس پہ نازل ہوگی، اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں 27ویں رات کی قدر کرنے کی، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محبوب دم لائے محبوب دم لائے محبوب دم لائے
महफिलां नूं सजाई रखियो ओदे आन दा वेला ए महफिलां नूं सजाई रखियो ओदे आन दा वेला ए ते बदला ने छां कीती बदला ने छां कीती हो बदला ने छां कीती ते रब आपे मन जाएगा जदों सोने ने हाँ कीती रब आपे मन जाएगा जदों सोने ने हाँ कीती ते बदल रहमतां दे छाए होए ने बदल रहमतां दे छाए होए ने बदल रहमतां दे छाए होए ने ते बदल रहमतां दे छाए होए ने बदल रहमतां दे छाए होए ने बदल रहमतां दे छाए होए ने ते इंज पिया लगदा ए जिवें आका आए होए ने इंज पिया लगदा ए जिवें आका आए होए ने पर सल्लल्लाहु अलैहि या